جی یہ سوال ہے ذبیحہ میٹ کے بارے میں. اوبیسلی یہاں پہ ایک ایشو ہے کہ کچھ لوگوں کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اگر ہم اہل کتاب یا مسلمان جو نارمل طریقے سے کھانا کھاتے ہیں اگر وہ ذبیحہ کا لحاظ کریں تو گوشت نہیں ملے گا. اور کیا یہ ضروری ہے؟ کیونکہ بہت سارے ایسے ریسٹورینٹس ہیں جہاں پہ اگر آپ جائیں اور وہاں گوشت ہے تو آپ محض کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں تو کیا یہ کافی نہیں ہوگا؟ اصل میں یہ بات ذرا مکمل کر دیں کہ اگر ذبیحہ نہیں ملے گا تو گوشت نہیں ملے گا، گوشت نہیں ملے گا تو زندگی نہیں گزرے گی، زندگی نہیں گزرے گی تو مسلمان کیا ہوگا؟ مزہ نہیں آئے گا. اس کو پورا کرتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو گوشت آپ حاصل کرتے ہیں ابھی تک کوئی ایسا سائنسی طریقہ ایجاد نہیں ہو سکا کہ جس میں اس کو مصنوعی طور پر پیدا کر لیا جائے. اگر کوئی ایسا سائنسی طریقہ ایجاد ہو جائے کہ جس میں گوشت کو مصنوعی طریقے سے پیدا کیا جا سکے تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. جیسے چاند دیکھنے کا مسئلہ ختم ہو گیا، یہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن اس وقت گوشت حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک جانور کی جان لینا ہوتی ہے. بہت کم لوگ، عادت ہو جاتی ہے نا جب، تو احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کرتے ہیں. جب آپ گوشت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ نا مچھلی وغیرہ کو آپ نے پکڑ لیا، وہ اپنی موت آپ پر جاتی ہے. جب آپ جانوروں کا گوشت حاصل کرتے ہیں تو باقاعدہ ایگریسو ہو کر ان کے گلے پر چھری چلاتے ہیں، زندگی سے ان کو محروم کرتے ہیں، جان جس کی حرمت ہے وہ ان سے چھینتے ہیں. اس کے بعد آپ کو گوشت حاصل ہوتا ہے. تو پہلے بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ کیا کام کرنے جا رہے ہیں آپ. اس کو خدا کے حکم اور اذن کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں ہمیشہ سے یہ بات لازم کر دی کہ میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں جانور کی جان لے کر گوشت حاصل کرنے کی، لیکن یہ میرے نام پر، میری اتھارٹی پر لیا جائے گا، تاکہ تم کو ہمیشہ یہ معلوم رہے کہ جان لینا کوئی بچوں کا کھیل نہیں. انسان کی جان تو پھر انسان کی جان ہے. خدا نے جانور کی جان کو بھی یہ حرمت دی ہے کہ آپ اگر اس کو مار کر گوشت لینا چاہتے ہیں اس سے تو پھر آپ خدا کی اتھارٹی پر لیں. یہ بسم اللہ اللہ اکبر اس لیے کہا جاتا ہے. یعنی ہم چھری ہاتھ میں پکڑ کے یہ کہتے ہیں کہ پروردگار تیری اجازت اور تیرے نام سے ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ کا نام لینا لازم ہے. اس کے بغیر آپ کسی جانور سے گوشت حاصل کرنے کا حق ہی نہیں رکھتے. سرے سے جو کر رہا ہے وہ ایک ناحق کام کر رہا ہے، خدا کے اذن کے بغیر کر رہا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کر رہا ہے، اس کی اتھارٹی کے بغیر کر رہا ہے. اور دوسری یہ کہ خون نکلنا چاہیے. یعنی چونکہ خون حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ ہر وہ چیز حرام ہے جس سے درندگی کی بو آتی ہو. اسی لیے تمام درندوں کا گوشت کھانا ممنوع ہے، شیر، چیتا سب. اور اسی اصول پر خون پینا بھی حرام ہے. تو خون نکلنا چاہیے اللہ کے نام پہ ذبح. خون کسی طریقے سے نکال دیں، یعنی کوئی طریقہ ذبح کرنے کا ضروری نہیں ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا شکار کے بارے میں تو آپ نے فرمایا جس طریقے سے بھی خون نکال دو، خون بہہ جانا چاہیے اور اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا چاہیے. اللہ کا نام لینے کے لیے کسی مسلمان کا ہونا ضروری نہیں ہے. خدا کو ماننے والی کوئی قوم بھی اللہ کا نام لے کے ذبح کر دے اور خون نکال دے تو گوشت بالکل جائز ہو جاتا ہے. لیکن ان دو شرائط کے بغیر گوشت کھانا تو الگ بات ہے، جانور کی جان لینے کا حق ہی نہیں ہے آپ کو سرے سے. تو پھر فش پہ گزارا کریں. زیادہ اچھا تو یہ ہے کہ سبزیاں کھانا شروع کریں، اس سے صحت اچھی رہے گی. اب میرا خیال ہے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہا ہے. مسلمان دنیا کے ہر گوشے میں پہنچ گئے ہیں اور میرا خیال ہے سب سے پہلے وہ یہی کام کرتے ہیں جا کے کہ حلال ذبیحہ فراہم کرتے ہیں. باقی کام تو ہوتے رہتے ہیں.